صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری واجب الاحترام اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں اور عزیز طلباء کرام، ہم سب اس وقت جامعہ نعمانیہ کی جو شاخ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سالانہ امتحان فروری 2022 رجب 1443 ہجری کے موقع پر جمع ہے۔ دیکھو، انسان کسی بھی پروگرام میں جاتا ہے، مجلس میں، محفل میں، اللہ کے ہاں وہ اس کا وہ جانا اور آنا لکھا جاتا ہے۔ آپ آج یہاں تشریف لائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے جہاں پر ان بچوں کو ثواب ملتا ہے، جو مائیں اور ان کے والدین ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب پائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو کھڑا کریں گے اور اللہ پاک کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سارا خاندان کھڑا ہو، اس بچے کو کہا جائے گا کہ ان میں سے 10 بندے، خواہ وہ عورتیں ہیں خواہ وہ مرد ہیں، کہ 10 آدمیوں کو آپ نے نشان لگانا ہے، نشاندہی کرنی ہے، وہ آپ کے کہنے پر ان کو میں نے جنت میں بھیج دینا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو میری بات نہیں۔ اب وہ جو بچہ حافظ قرآن یا بچی حافظ قرآن کھڑی ہوگی یا بچہ کھڑا ہو کر اشارے کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس بچے نے اسی طرف اشارہ کرنا ہے جو اس بچے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں کئی قسمیں ہیں، میرے بچے حافظ ہیں، میری بچی حافظہ ہے الحمدللہ، تو کئی خوش ہوتے ہیں، کئی مشورے دیتے ہیں، کئی حسد کرتے ہیں، کئی سڑتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے آپ جیسے یہاں آئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ ان بچوں کے لیے جب یہ گھر سے آپ بھیجا کریں تو وہاں 2 منٹ ٹائم نکال کے اکیلے بیٹھ کے دعا کیا کریں، یا اللہ میں نے اپنا بچہ تیرے کلام پاک کے لیے بھیج دیا ہے، اے اللہ اس کو سرے تو ہی پہنچانے والا ہے۔ ماؤں کی دعائیں بہت کام کرتی ہیں۔ یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے سر سے ماں کا سایہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ او یار میرے اوپر کیا چیز ہے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میرے دوست ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، کہتے گھر صاحب فوتگی ہو گئی ہے، جنازہ پڑھ لیا ہے، رشتہ دار چلے گئے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں کہ یہ ہوتا ہے، جب تک وہ چادر سر پہ ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب اوپر سے وہ سایہ شامیانہ ہٹ جاتا ہے پھر بندہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کو میرے اوپر کیا چیز۔ تو یہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، پھول دیے ہیں، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کو اس علم کے لیے وقف کریں کہ یا اللہ یہ قرآن کے حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے۔ آپ یقین کریں ہم 5 بھائی تھے، اللہ کا شکر ہے 5 ہیں۔ میرے والد محترم بالکل ان پڑھ تھے، نہ اسکول پڑھے ہوئے،
نہ ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے، حافظ تو خیر دور کی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے اس مرد کے اندر پتہ نہیں کیا بات رکھی کہ اس نے کہا ان کو عالم بنانا ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، میری بڑی بہن اب بھی حیات ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی کہ 7 8 سال 9 10 سال عمر ہو۔ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا بڑا کاریہ جاگوز مارتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ بچہ جب داخل کرانے آتے تھے تو بعض ماں باپ یہ کہتے کہ صاحب یہ اس کا جسم آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں، یعنی کہ آپ جو مرضی مارو اس کو لے کر پڑھاؤ۔ پہلے ایسے تو آپ یقین کریں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جب جمعے کو گھر میں آتے، جمعرات کو، تو جمعے کو امی نہلاتی تھی تو جسم پر نشان پڑے ہوتے، تو میری امی میرے ابا جی کہتی تھی کہ ان کو چھوڑو، کیا پڑھا رہے ہو آپ ان کو کسی کام پہ لگاؤ، یہ دیکھو نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ میری والدہ سے کہتا اللہ کی بندی ہے، ویسے ہی کچھ نہیں ہے، تیل تو لگا دے، کچھ ویسے نہیں۔ اب ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر وہ بھی تھوڑی سی ہمت ہار جاتے ہیں، اور ہم بھی گلیوں میں دھکے کھا رہے ہوتے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کیا کرو اور ان کی قدر کیا کرو۔ آج ہم اس بچے کی قدر کرتے ہیں جو ہمیں پیسے کما کے لاتا ہے، اور جو بچہ حفظ کرتا ہے یا حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے۔ وہ مالک دیکھ رہا ہے، اللہ کے بچے کو، بندو آپ کے بچے کو میں نے اس کے لیے چنا ہے، یہ بچے یہ نہیں خود بخود آ گئے ہیں نا۔ قرآن پاک کی آیت ہے اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ پاک کہتے ہیں ہم اپنے اس کلام کے لیے بچوں کو چنتے ہیں، تو ان بچوں کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کبھی کہ ہم بھی عام عورتوں کی طرح نہ، اور اب اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کے بندوں یہ سوچو، آج ہمارے پاس مدینہ کی کھجور آ جائے، زمزم کا پانی آ جائے، تو ہم کتنا اس کو دیکھتے ہیں حسرت کی نظر سے، پھر ہم خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہاں لے جا۔ کیوں کہ اس کو مدینے کی ہوا لگی، کھجوریں تو یہاں بھی بے شمار پڑی۔ میں صرف سمجھانا ہی چاہتا ہوں، یہ بچے جو کلام پاک پڑھتے ہیں، اس جسم کے اندر، چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس جسم میں پاؤں کا بھی ایک مقام ہے، ہاتھوں کا بھی ایک مقام ہے، اس باڈی کا بھی ایک مقام ہے، چہرے کا بھی ایک مقام ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاؤں زیادہ اہم ہے یا چہرہ زیادہ اہم ہے؟ چہرہ، دونوں میں سے چہرہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اگر لیٹے ہیں تو بندہ کوئی چیز مارتا ہے تو پاؤں آگے کر کے آپ بچائیں گے اپنے آپ کو، حالانکہ پاؤں بھی تو آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ پاؤں کو چوٹ آ جائے، میرا چہرہ بچ جائے، میں یہاں بیٹھا ہوں، جب بندہ وہ چیز تھکے میں ایسے کر لوں گا بند، یعنی اس کا مطلب میں ہاتھوں کو میں چہرے پہ قربان کر رہا ہوں کہ چہرہ بچ جائے، ہاتھ زخمی ہوتے ہو جائے۔ آپ بھی ایسا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم میں چہرے کا ایک مقام ہے۔ اب میری بات سمجھو، ایک آدمی کے پاس ایک جوتا لایا جائے اور ہو مسلمان مومن، اس کو یہ کہا جائے کہ یہ وہ جوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ کے لیے اپنے پاؤں میں ڈالا تھا، اور ایک طرف جوتوں کی فیکٹری ہو، ہزاروں جوتے پڑے، ذرا سوچ کے جواب دینا۔ مسلمان کو جب یہ کہا جائے کہ آپ یہ ایک جوتا لے لو یا پھر یہ فیکٹری لے لو، وہ جوتا وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کے پاؤں کو چھوا ہے، اللہ کے نبی کے پاؤں میں جوتا ڈالا گیا، یہ سارے دوسرے ہیں۔ تو مسلمان مومن جو سچا ہوگا وہ فیکٹری کو لے گا یا ایک جوتے کو لے گا؟
ایک جوتے کو لے کے، کہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی نسبت لگ گئی۔ میری بہنوں، اسی طرح یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قرآن پاک اللہ کے نبی نے بھی پڑھا تھا۔ آج ہمارا بچہ اگر قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے تو یہ وہی لفظ ہیں جو اللہ کے نبی نے پڑھے تھے۔ آج اگر یہ قرآن پاک چلتا ہے، پڑھ رہا ہے، تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے پڑھے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں گا جو اللہ نے پڑھے تھے۔ کیوں قرآن کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام؟ تو اللہ کا کلام تبھی ہے نا جب اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچے جب آپ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ یہ معمولی سفر پہ نہیں آتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اللہ کے راستے میں علم کے لیے نکلتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس کو ہر قدم پر ثواب مل رہا ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے دعا کرتی ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہے، پھر وہ جائے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی پیر کے پاس، وہ جو میرے لیے دعا کرو۔ کہتے جب تیرے والدین زندہ ہیں تو ان سے بڑھ کر تیرا خیر خواہ دنیا میں کون؟ ہم سب بچوں والے ہیں کہ والدین کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے، اس کو اولاد نہیں سمجھ سکتی۔ وہ تب سمجھے گی جب وہ خود جب خود ماں باپ بنیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، اب بچہ تھا شادی شدہ اور اس کے امتحان آ گئے۔ اب وہ گرمی کا موسم ہے اور دھوپ میں بیٹھ کے تیاری کر رہا ہے تاکہ مجھے نیند نہ آئے، مجھے سستی نہ ہو، میرا کل پیپر ہے۔ اب اس کا بوڑھا باپ بیٹھا دیکھ رہا ہے سائے پہ، یار یہ میرا بچہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کا بھی آگے بچہ تھا 2-3 سال۔ اس نے وہی سے آواز دیا، بیٹا جی ابا جی، اس سائے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ابا جی میرا پیپر ہے، آپ بیٹھے ہوئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو، میرا کل پرچہ ہے۔ اس نے پھر آواز دی، وہ نہ ہلا وہاں سے۔ جب تیسری بار کہا، بیٹا ادھر آ جاؤ، میں کیا رہا ہوں آپ؟ ابا جی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، پڑھ میں رہا ہوں، تکلیف مجھے ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس باپ نے کیا کیا، اس کا جو بیٹا تھا نا، یعنی اس کا وہ پوتا لگا 2 سال کا، اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ جا کے دھوپ پہ بٹھا دیا۔ اب وہ بولا، کہتا ہے ابا جی آپ کا دماغ پاگل ہے، آپ کو عقل نہیں ہے، کیا ہوا؟ اس کو یہاں بٹھا دیا۔ کہتا پھر تجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ وہ یہ میرا بچہ ہے۔ کہتا تو میرا بچہ ہے، اگر اس کو بٹھایا تجھے پریشانی ہو رہی ہے، تم بھی تو میرا بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اولاد کی محبت ہے، جب ڈالا ان کو کون، تو یہ لیکن کب سمجھ آتے ہیں جب خود والدین بنیں گے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارا جسم ہے، اس کے اگر خود چلا جائے، اس کے اگر ایک انگلی کاٹی جائے، انگلی وہاں جا کر تھوڑی دور پھینک دی جائے، اب آپ سے پوچھتا ہوں تکلیف انگلی کو ہوگی یا ہاتھ کو ہوگی؟ ہاتھ کو ہوگی۔ انگلی وہاں پڑی ہے، لیکن آدمی یہاں بیٹھا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ ہایا کری جا، اور اس کے وہ انگلی ادھر پڑی، بھائی ادھر آ جائے۔ تو اب وہ انگلی اس کی وہاں پڑی ہے، اس کو اچھا انگلی کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی، وہ نہ تڑپ رہی ہے نہ ہل رہی ہے، وہ آرام سے بیٹھی ہے، اور انسان ادھر تڑپی جا رہا ہے، ٹانکے بھی لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو اولاد ہے، یہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، یہ وہاں کہیں چلے گئے ہیں، تڑپنا ہم نے ہے، ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو تب ہوگی جب یہ خود اس مقام پہ آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ کبھی بھی آپ کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور کچھ نہیں پڑھا،
اس نے قرآن حفظ کر لیا، بہت کچھ پڑھ لیا۔ کراچی میں میرے دوست بات سنا رہے تھے، ایک آدمی اپنے بچے لے کر آیا مدرسے میں داخلے کے لیے، 2 بچے تھے، کہتا جن کو داخل کر لو، کہتے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھی آپ یہ بچوں کو داخل کیوں کرا رہے ہیں؟ نہ ہمارے پاس ایک ڈگری ملنی ہے، نہ ہمارے پاس اب اس کو نوکری ملنی ہے، نہ کوئی ملازمت ملنی ہے، آپ بچوں کو کیوں لے کر آئے؟ اس نے کیا کہا آگے سے؟ وہ کہتا جی مولوی صاحب میں ان بچوں کو داخل کرانے آیا ہوں صرف اللہ سے جنت لینے کے لیے۔ کہتے واہ یہ ہے نیت۔ کہتا یہ پڑھ جائے اللہ مجھے جنت دے دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح یہ بچے ہیں، کل یہ پڑھ جائیں گے۔ اب یہ یہاں مدرسے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ گھر میں ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بچہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کب ہونا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد۔ یہاں نظر نہیں آتا۔ یہاں آج اگر گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو حافظ قرآن ہوگا ہم اس کو نوکری دیں گے، ہمارا کل کو مدرسہ بھر جائے گا پورا، کوئی حفظ کرو یا نوکری ملنی ہے۔ کیونکہ ہم آج کل مادہ پرست بنے پڑے ہیں، دنیا 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 ہمارے دل میں سوار ہے، حالانکہ اصل چیز تو آخرت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آپ ہر روز اعلان سنتے نہیں ہیں؟ ہم قدرتی بات ہے شہر میں رہتے ہیں، یقین کریں ہر ہفتے میں اعلان ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ تو روزانہ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اعلان نہیں ہوتا کبھی، وہاں تو کبھی ایک بار اعلان ہوتا ہے فوتگی کا، وہاں اگر 2-3 کٹھے اعلان ہو جائے بندہ ویسے ڈر جاتا ہے یار فرشتہ ادھر بھی آ گیا ہے۔ تو یہاں تو ہر روز ہم اعلان سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ آپ کے بچوں کو اللہ نے قرآن پاک کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لیکن یہ سرے کب چڑھیں گے؟ جب آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے دل میں نہ شکریہ آ گئی، کوئی حفظ کر جائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو ملازمت ملے گی نہیں ملے گی، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، پھر کوئی حال نہیں۔ تو مالک کہتا ہے اس کو مجھ میں بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہمارا گھر ہے، مدرسہ ہے، آپ کا گھر ہے۔ آپ کے گھر کے باہر کتے کا بچہ بیٹھا ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ دم ہلاتا ہے، کچھ نہیں کہتا آپ۔ ایماندار سے بتائیں 2 دفعہ 3 دفعہ آپ اس کو دیکھیں گے، 4تھی دفعہ جب آپ کھانا کھائیں گے آپ اسے جاؤ روٹی پا کے آ جا گیا، حالانکہ وہ حرام جانور ہے۔ صرف وہاں سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو گزر کے دیکھ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو ہم اس کو روٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو میں طلباء سے کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ دوستی کریں گے، تو اللہ کی قسم اللہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے دے گا، یہ چھوڑو، دینا اللہ نے ہے۔ آپ حیران ہوں گی، میں اسکول میں ایک دن بھی داخل نہیں ہوا، کسی اسکول میں میرا کارڈ نہیں ہے۔ 1991 کی بات ہے، ہاتھ بڑھیا 90 کی، ایسے میرے دل میں ہے کہ میٹرک کرتا ہوں۔ اچھا اس وقت 9th اور 10th کے اکٹھے پرچے ہوتے ہیں، میں نے دونوں کا داخلہ اکٹھا بھیجا ڈائریکٹ، کوئی نرسری، کوئی پریپ، کوئی 1 2 3 فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں پڑھا ہی نہیں۔ میں نے کہا حلفیہ بیان ساتھ لگایا تھا، میں حلف دیتا ہوں کہ آج تک میں کسی اسکول میں داخل نہیں ہوا، نہ میں نے اسکول پڑھا ہے۔ ہاں میں نے مدرسے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، پھر میں نے یہ کلاسیں پڑھی ہیں۔ میں میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہوں، مجھے رول نمبر جاری کیا گیا، داخلہ فیس جمع کرا دی۔ پھر جب رول نمبر آیا پھر میں نے کتابیں لی، میں کتابیں کون سی میٹرک کی دیکھو تو صحیح۔ پھر 2 مہینے تیاری کی تھی، 2 مہینے تیاری کر کے میٹرک پاس ہو گئی۔ یعنی میں تو کہا کرتا ہوں یہ میٹرک ان بچوں کے 2 مہینے کا کھیل ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ٹیچر بیٹھی ہے نیکا، یہ میری بیٹی کو جانتی ہے، میں نے ان کو اسکول بھیجا ہی نہیں ہے، یہی ان کو پڑھایا ہے، میٹرک کرایا انہیں۔ چھوٹی نے تو ایف اے کر لیا ہے، بلکہ ایف ایس، یہی ٹیچر آ رہی تھی، میں نے اس کو مہینے کا 5,000 دیتا تھا، میں نے کہا اس کو پڑھاؤ، اسکول نہیں بھیجنا ہے اس کو۔
پڑھ گئی. یہ ایسے ہمارے دماغوں میں سوار کیا ہوا ہے سکول سکول سکول. یقین کریں قرآن جس کو آ گیا اس کے آگے دنیا کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم بھی دل و جان سے کہیں گے ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے میرے بچے کو اس کے لیے قبول کر لیا. دیکھو فرق کب ہوگا؟ آپ کے بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بچے یہاں بھی پڑھتے ہیں، مالک آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ دونوں کے ساتھ برابر طریقہ اختیار کرتے ہیں، جتنا اس کو خرچہ دیتے ہیں اتنا خرچہ اس کو بھی دیتے ہیں، جتنا اس کے یونیفارم کا خیال اتنا اس کا بھی خیال ہے، مالک آپ کو عزت دے گا، انشاءاللہ نوازے گا. اگر آپ اس کی ٹوپی اور جا پڑ جا کے تو اس کو پکڑو، جا بیٹا ذرا کنگھی بھی آ گئی، دوپٹہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو، سب کچھ کر آ گئے. مالک دیکھ رہا ہے کہ جو میرا کلام پڑھنے جا رہا ہے اس کے لیے میرے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے، اور اس کو تو ایسے تیار ہے جیسے شادی ہے اس کی. تو یہ تو ناشکری ہے. نہیں، ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام یہ سب سے اونچا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھا. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ 2 چھوٹی سی بات یاد آ گئی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. انڈیا میں ان کے لیے محفل رکھی گئی کہ وہاں پروگرام کریں گے، بیان کریں گے. ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے مقابلے میں جلسہ رکھ لیا. توجہ کرنا بات کی طرف. انہوں نے کہا کہ ہم اس پروگرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرائیں گے. دوسروں نے، ان کو پتہ چلا حضرت ہم نے تو آپ کو بلایا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بال مبارک کی زیارت کرائیں گے. اب لوگ ادھر جا رہے ہیں. فرمایا آپ جا کے یہ اعلان کر دو کہ ہم اس سے بھی قیمتی بات آپ کو سنائیں گے. ہم اللہ کے نبی کے بال سے بھی قیمتی بات آپ کو سنائیں گے. مجمع سارا پھر ادھر آ گیا. اب حضرت آ گئے، محفل ہوئی، پروگرام ہوا. انہوں نے اللہ کا قرآن سنایا. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں. 2-3 گھنٹے تقریر کی. صبح کو جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے ان کے خلاف پرچہ درج کرا دیا. توجہ کرنا، پرچہ درج کیا کرا دیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے بال مبارک کی گستاخی کی کہ لوگ زیارت کرنے آ رہے تھے، انہوں نے اس طرح کے لفظ بولے ہیں، لوگوں کو زیارت سے معروف کر دیا. پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں. جج نے ان کو بلا لیا، شاہ اسماعیل کو، ہاں بھی آگے کیا آپ کے خلاف پرچہ آیا ہے. فرمایا کہ جس نے یہ پرچہ دیا اس کو بلاؤ. وہ بھی آ گئے. توجہ کرنا بات کی طرف. ادھر سے یہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے بال مبارک کی زیارت کرانی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کو کہو قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی کا بال ہے. اٹھائے قسم. اب چاچا نے کہا ان کو بھی اٹھاؤ قسم. وہ سوچ میں پڑ گئے، یار ہم بال پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے کہاں سے پہنچا ہے، کیسے آیا ہے، مجھے تو یقین نہیں ہے. توجہ فرمایا میں نے جو رات ان کو باتیں سنائی ہیں، قرآن پڑھا ہے یا حدیثیں پڑھی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی باتیں. یہ قسم نہیں اٹھا رہے، میں اٹھا رہا. آپ بتائیں کہ میں سچ ہوں کہ وہ سچ ہے؟ اس نے کہا آپ سچ ہیں. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بچے ہمارے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. میں اٹک میں گیا، ہمارے استاد ہمارے ساتھ تھے. وہاں ایک آدمی تھا، اس سے ملاقات ہوئی. اس کا ایک بچہ مفتی صاحب تھا، میرا ساتھی تھا وہ. دوسرا چھوٹا بچہ اس کا جو تھا وہ حافظ بن کے آگے نہیں بڑھتا تھا. توجہ کرنا بات کی طرف. اس کے والد نے، میں گواہ ہوں اس بات کا، مجھے کہا، استادوں کو بھی کہا، یہ چھوٹے بچے کو سمجھاؤ یار یہ پڑھتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں کالج میں پڑھنا ہے.
تو میں کہتا ہوں یہ عالم بن جائے. کہ اس نے ہمیں کہا اس کے ابو نے. میرے جو استاد تھے انہوں نے بچے بیٹے سے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کا والد کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ سے الگ اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. اکیلے ہو گئے. اس بچے نے کہا استاد جی ناراض نہ ہوگا، میں عالم بننا چاہتا تھا، میرا والد اس راستے میں رکاوٹ ہے. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو، لیکن وہ کہتا میرا والد ہی اس راستے میں میری رکاوٹ ہے. کہتے وہ کیسے؟ وہ کہتا جی میں ابھی کالج میں داخل ہوا ہوں، مجھے گھر میں جو عزت ملتی ہے وہ میرے مفتی صاحب کو عزت نہیں ملتی. حالانکہ وہ کما کے بھی لاتا ہے بیچارہ، تنخواہ بھی دیتا ہے گھر میں، لیکن تب بھی اس کی وہ عزت نہیں ہے جو میری عزت ہے. کیوں؟ میں کالج میں پڑھ رہا ہوں. یعنی میں صرف بتا یہ رہا ہوں آپ کو، یہ ہمارا عمل اللہ دیکھتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. زبان سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا یہ قرآن پاک الیاذ باللہ معاذ اللہ کم درجے کی کتاب ہے. ہم سارے کہیں گے اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ. پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھاتے کیوں نہیں بچوں کو؟ چپ ہو جاتے. میں تو اپنے نمازیوں کہتا ہوں مسجد میں، کل پرسوں میں نے کہا، میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو کہ امام صاحب کی بڑی عزت ہے. میں تم جو زبان سے تھا امام صاحب کی بڑی عزت ہے، میں کہتا تم جھوٹ بولتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہ اگر تمہارے دل کے اندر امام کی عزت ہو تم اپنے بچے کو امام بناؤ. تم اپنے بچے کو امامت کے لیے قابل بناؤ، بیٹا یا نماز پڑھاؤ. تم میرے کہا بچے کو مسجد لاتے ہی نہیں ہو، ایسے ہمیں جھوٹا تم تسلیہ دیتے رہتے ہو. اور میں نے کہا یاد رکھو اللہ جانتا ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا. تو میری بہنوں صرف آپ سے گزارش یہ تھی کہ یہ بچے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا، اب ان کو سرے ہم نے چڑھانا ہے. ان کو یہ دعا کیا کرے، یہ پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنے. آپ یقین کریں جب ہم پڑھ گئے نا، ہمارے والد صاحب بالکل میں نے جیسے بتایا تھا ان پڑھ تھے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. ان کے سارے جو برابر کے دوست تھے، رشتہ دار تھے، وہ سارے کہتے تھے یار تو کامیاب ہو. کیوں؟ ہم ان کے پاس سارے آگے 5 بھائی تھے، پانچوں پاس بیٹھ جاتے تھے آگے. اور یہ آپ جانتی ہے کہ جب بچہ ماں باپ کے پاس بیٹھا ہو، کچھ بھی نہ کرے، وہ گپ شپ ہی لگائے صرف، تو ماں باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. آپ اپنی ماں سے ملتی ہوں گی کبھی جا کر، ان کے پاس بیٹھ کے بات چیت کرتی ہے، کتنا ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ماں باپ پیسوں کو بھوکے نہیں ہوتے. اچھا تو ان کے جو دوست تھے وہ بچوں کے لیے ترستے تھے، بچہ ان کو ملنے نہیں آتا. صرف بات کیا ہے کہ دین کا علم جب بچے کے پاس ہوگا، قرآن اس نے پڑھا ہوگا، قرآن میں آئے گا کہ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کے آگے اونچا نہ بولو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، تو بچہ کب ماں کے آگے بولے گا یا کب ماں کو تکلیفیں دے گا. سرگودے کی بات ہے، ایک عورت میرے پاس آئی، کہہ دیا قاری صاحب بہت پریشان ہوں. میں کہا باجی خیریت؟ درس قرآن سنتی تھی بیچاری وہ. کہہ دیا مجھے آج میرے بچے نے تھپڑ مارا، جوان بچہ میرا، میں کس کو بتاؤں. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے وہ یہ ہوتی نا تار کمپیوٹر کی، یہ لگا کے وہ پروگرام دیکھ رہا تھا جو بھی پہلے، تو میں گزری، میرے گزرنے سے وہ تار ہل گئے، کمپیوٹر بند ہو گیا. تو میں نے کہا باجی اب میں آپ سے کیا کہوں، آپ نے اس کو دین پڑھایا؟ کہتی ہے نہیں. قرآن پڑھایا؟ کہتی ہے پڑھتے نہیں. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، قرآن نہیں پڑھتا، دین نہیں پڑھتا، بیٹر کر جاتا ہے. کیوں؟ ادھر آپ کا دھیان ہے، ادھر آپ کی محنت ہے، توجہ ہے. ادھر ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، تو بچہ کیا پڑھے گا بیچارہ. دیکھو میری بہنوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. ہم سب کو اللہ نے جسم دیا ہوا ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے. یہ بغیر مانگے دیا ہوا ہے. ہم نے اللہ سے کچھ مانگا تو نہیں تھا. جب مالک بغیر مانگے میں اتنی نعمتیں دے سکتا ہے، جب اللہ سے ہمیں ایک چیز مانگیں گے
اللہ کیوں نہیں دے گا؟ یہی یہ بلاک میں اقرا اسکول ہے، میں پہلے وہاں پرنسپل تھا. آپ یقین کرو ایک خاتون آئی، مجھے بہت دکھ لگا اس کی بات. کئی دوستوں کو بتاتا ہوں، وہ حافظ قرآن تھی. اب وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، لیکن جب باتیں ہوئی داخلہ وغیرہ کرنا تھا، کہتی ہے کر صاحب یہاں حفظ کے علاوہ نہیں پڑھاتے؟ میں کہا نہیں باجی حفظ تو لازمی ہے. اس نے جملہ کیا بولا میں کیا کہوں آپ کو، لیکن سنانے کے لیے کہتا ہوں. اس نے کہا حفظ کرنے میں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، الیاذ باللہ بہت. کہتی ہے میں خود حافظہ ہوں، خود یہ بھی اس نے کہا. اور میں نے جو 3 سال حفظ کیا ہے، میں اب یہ سمجھ دوں میں نے ٹائم ضائع کیا تھا. استغفر اللہ. میں نے دل میں کہا اب تو جب تیرے بچے پڑھ جائے گا نا اس ٹائم میرے پاس لے کر نہیں دیکھوں گا. وہ مالک دیکھ رہا ہے کون شکر ادا کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم شکر ادا کرو میں نعمتیں اور دیتا ہوں، ناشکری کرو اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. میں آسان سی مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر مہمان آیا، کھانا کھایا، ہم نے اس کو اچھا کھانا کھلایا. وہ باہر چلا گیا، کسی دوست کو ملا، ہمارے دوست کو. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں. اور جا کر وہ جو مہمان ہے وہ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، یار وہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں میں کھانا کھلایا مزہ آ گیا، میری خاطر تواضع کی، دھیان رکھا، یہ وہ کر آ گئے. وہ دوست کل کو ہمیں ملتا ہے، توجہ کرنا، ہمیں کہتا ہے کر صاحب وہ فلاں بندہ آپ کے پاس ہے، بڑا خوش تھا یار، بہت آپ کی تعریفیں کر رہا تھا. ایمانداری سے بتائیں، جب وہ مہمان دوبارہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی مہمان نوازی پہلے سے بھی زیادہ کریں گے، پہلے سے بھی زیادہ کریں گے. یار اس نے ہمارا خوشی ہے، شکریہ ادا کیا ہے. اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ ہم ایک مہمان کا کھانا کھلائیں، سب کچھ کریں اس کو، اور باہر جا کے یار انہوں نے کوئی حال نہیں یار، انہیں ایسے ہے ایسے ہے ایسے، وہ بندہ ہمیں بتائے یار وہ بندہ آپ نے یہ باتیں کر رہا تھا. ایمانداری سے بتائیں. اب اگر دوبارہ آئے تو اس کو کھانا کھلانے کو دل کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سادہ والی بلا کے بھیجا ہے. تو اسی طرح اللہ ہم سب کو دیکھتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتیں اور دیں گے. یہی بچہ جس کو یہ 2 رنیں یاد ہوتی ہیں، آپ گھر میں چوری بٹھا کے بیٹھے، یا اللہ اس کو سبق یاد جلدی جانا، کل کو 4 رنیں بھی یاد ہو جائے گی، 6 بھی ہو جائے گی، آگے بڑھتا جائے گا. لیکن کب؟ جب آپ اس کو شاباش دے کے بھیجا کریں. مجھے بندے نے اسپین میں بچے پڑھتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے جی یہاں ایک خاتون مسلمان ہو گئی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے اس کا جو بچہ تھا وہ مدرسے پڑھتا تھا، اور وہ گھر سے جاتے وقت اپنی اماں کے ہاتھ چوم کے جاتا تھا. تو وہ جو پڑوسی تھی وہ کافر عورت تھی، وہ دیکھ کے بڑی حیران تھی کہ یار یہ مسلمان کا بچہ ہے، گھر کیا رہا ہے. اس کے دل میں تھا کہ میرا بچہ بھی ایسے کرے. اس نے کہا بھی کیا اس کے دل کے اندر ادب ہے کہ ماں کا ادب کیا ہے، ماں کا احترام کیا ہے. دیکھو نا، جب یہ بچہ سنے گا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ پھر ماں کے قدم کو پکڑ کے چومے گا، اس کو ٹھنڈے نہیں مارے گا، پتہ ہے جنت یہاں ہے. لیکن جب اس نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا بیچارے نے، کسی اور جگہ پڑھتا ہے، تو وہاں اس نے کیا ادب احترام کیا کرنا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور آپ کے جو رشتہ دار کوئی عزیز ہیں ان کو بھی یہاں متوجہ کرو. یہاں پر آپ کے سامنے ہے، کوئی فیس نہیں، داخلہ فیس لیتے 1000 روپے صرف، باقی کوئی خرچہ نہیں. وہ بچوں کو کہتے رہتے ہیں گلا باہر رکھا ہوا ہے، اس میں جو ڈال دو 5-10 روپے تمہارا فائدہ ہو. ورنہ نظام اللہ نے چلانا ہے، چلتا رہنا ہے. ہم اس میں کوئی حصہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے، نہ ڈالیں گے تب بھی یہ چلنے چلنا ہے. آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی جب گھر سے بچہ بھیجیں اس کو دے کے بیٹا یہ 10 روپے جا کے مدرسے کے گلے میں ڈال دیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی سن لو. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 ان میں سے جو وہ آدمی جو میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ. بس. اچھا یہ بھی نہیں کتنا خرچ کرے، 10,000 لاکھ نا. آپ کا 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ خرچ کر.
10 ہے 10 خرچ کر دو، 15 ہے 20 ہے 100 ہے، اور دینا کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کے ہاں وہ لکھا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ کے نام پہ آپ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ کل اللہ پاک اسی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہاں فیصل آباد میں ایک آدمی تھا، اب ذرا فوت ہو گیا، اس کے بڑے بڑے بال تھے اور اس کا اپنا شوق تھا کاٹن پہن کے رکھنا، پراڈو گاڑی تھی اس کے پاس، 2-3 اس کے نوکر بھی تھے، یعنی وہ جب کہیں جاتا نوکر گاڑی سے اتر کے دروازہ کھولتے، جیسے پروٹوکول ہوتا ہے۔ اس کے رشتہ دار مجھے بات سنائی کہ وہ ان سے اللہ کیا کہتے ہوتے ہیں، حسد کرنا، جیلس بنا کرنا، کیسے بنا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، کرتا ایسے رہتا ہے، لیکن وہ بیچارہ کرتا تھا توجہ کرنا۔ ہوا یہ کہ جب اس کا انتقال ہوا، اسی آدمی کا، مالدار تھا، جنازے میں اب جانتے چارپائی پڑی ہے، رشتہ دار سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک سائڈ پہ نا بالکل غریب لوگ آ کے بیٹھے ہوئے، ان غریبوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں، بچے بچیاں، جوان بوڑھے، ادھر وہ اس کے رشتہ دار بیٹھے۔ تو مجھے اس کا رشتہ دار واقعہ سنا رہا ہے، کہتا کر صاحب جب اس کی میت لگے نا اٹھانے جنازے کے لیے، تو رشتہ دار جو رو رہے تھے بیچارے، کہتے وہ غریب لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کہتے میں بڑا حیران تھا، یار یہ کون لوگ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی نہ ہماری برادری کے ہے نہ کوئی رشتہ ہے، یہ ہے کون؟ خیر کہتے جنازہ پڑھ لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ 2 دن کے بعد میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ وہ اتنے غریب لوگ آئے تھے، وہ کون تھے؟ اب سنو بات، بچوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، یہ نیکی ہوتی ہے، باپ نیکی کرتا ہے، اولاد کو پتہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کہتے ہماری ماں کو پتہ نہیں، کسی کو گھر میں پتہ نہیں۔ کیا کرتا تھا؟ کہتا یہ فلاں گاؤں کے لوگ تھے، ہمارا والد ہر مہینے ان کے اس گاؤں کے ہر گھر میں راشن بھیجا کرتا، کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ کو پتہ، اور جو ایسی نیکی ہو وہ قبول ہی قبول۔ کہتے ہیں بس پھر تو یہ کامیاب ہو گیا ہے، اللہ پاک اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی نیک تھی، اور وہ بیچارہ پورا سورا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو کہہ کے، پیسے والا تھا، مالدار تھا، اس نے کہا بھی ہمارا یہ روڈ کافی بڑا ہے، اس پہ کوئی مہمان خانہ نہیں ہے جہاں لوگ بیٹھے آرام کریں، تو آپ ایسا کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہاں بڑا سا ہال بنا کے دکان دو، کھول دو، ہوٹل بھی، چائے کی دکان بھی، اور فری کھاتے بھی، لوگ یہاں آئیں، کھانا کھا کے چلے جائیں، آرام کر کے چلے جائیں۔ اس نے کہا بنا دیتے ہیں، توجہ، بنا دیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کے خاوند کو لوگوں نے جو سڑتے تھے ان کاموں سے، اس نے کہا جی آپ نے وہ بنایا مہمان خانہ، سارے محلے کے جتنے نشئی ہیں وہاں سارے جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں روٹی مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو بند کریں، یہ تو عجیب شروع ہو گیا کام۔ اس نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر اس کو بند کر دیا، وہ اللہ والی تھی، اس کو 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ آپ کے خاوند نے وہ آپ کا جو مہمان خانہ تھا بند کر دی۔ کیوں؟ کہتا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا اس کا یہ خیال ہوگا شاید خرچ کرنے سے پیسہ کم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو، میں نے ڈیرے پہ جانا ہے، زمین بھی بہت بڑی ان کی ذمہ دار تھی، کہتا چلو چلتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیرے پہ وہاں جو پانی نکالتا ہے نا کھیتوں کو، وہ خوہ بنا ہوتا ہے نیچے تک، اس میں پانی نکلتا ہے، وہ ڈبے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، پانی آ رہا ہے، پانی ختم نہیں ہوتا، وہ نیچے پانی کا کنیکشن ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے آپ جاؤ زمین پہ چکر لگو، میں یہاں بیٹھتی۔ وہ چلا گیا، وہ وہاں بیٹھی ہے، پانی کو دیکھ رہی ہے۔ وہ 2-3 گھنٹے بعد آیا، اللہ کی بندی یہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی میں دیکھ رہی ہوں اتنا پانی نکل آیا ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا تیرا دماغ پاگل ہے، یہ ختم ہونا ہے بنا؟ کہتی نہیں میں سوچ رہی ہوں 2 گھنٹے سے میں پانی دیکھ، پانی آ رہا ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ وہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کے خزانے ہیں، تو اللہ کے خزانوں میں کمی کہاں؟ اس کی بیوی نے کہا چلو اگر یہ اللہ کے خزانے ہیں تو جو ہمیں اللہ اپنے خزانوں سے رزق دیتا ہے وہ بھی اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔
کہتا ہاں پھر آپ نے وہ مہمان خانہ کیوں بند کیا؟ اس کو بات سمجھا دی کہ یہ اللہ کا خزانہ تو وہ تو اللہ کے خزانے ہی ہے. اسے کہا لوگ ابھی جا کھول دے تو اسے کھولو اللہ کے نام پہ تو اللہ دے رہا ہے. تو میری بہنوں بات یہ ہے کہ یہ صرف بتا رہا ہوں کئی دفعہ دل میں آتا ہے ہم کیا کریں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے نا آپ 100 میں سے 1 روپیہ دے دیں اللہ کے یہاں پتہ نہیں اس کو 1 روپے کتنا اونچا درجہ بن جائے گا. 10 دے دیں گے تو آپ نے کہا کہ اپنے مال کا 10واں حصہ دے دیا ہے. ایک بندے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے وہ کروڑ میں سے 10,000 دے دے وہ آپ کے 10 روپے کے برابر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا 10,000 وہ پتہ نہیں کون سا حصہ بنے گا اور آپ نے 10واں حصہ دے دیا ہے. میں کراچی میں پڑھاتا تھا بچیوں کو تو یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. اب بچی کو ماں باپ کتنا خرچہ دیتے ہیں 10 روپے دیتے ہوں گے 20-25 دیتے ہوں گے بیچاری کو. وہ 1998-99 کی بات. وہ بچیاں مجھے مہینے بعد کوئی 200 جمع کراتی کر سکتی رسید کاٹ دو مدرسے کوئی 300 کوئی 100. میں کہا کس کا کہتی ہے میں اپنے خرچے میں سے دے رہی ہوں. میں کہا سبحان اللہ. یعنی ایسا اللہ نے دن بنایا ہوتا ہے یہ تو اللہ نے دینا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک بندے نے کہا اللہ حضرت اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے میرا سارا رزق دے دے. وہ تو بعد میں کیا کر کہتا بعد میں چھوڑو میں جانوں مجھے سارا مل جائے. دعا کی اللہ نے کیا سارا اس کو مل گیا. اب وہ 2-3 سال بعد ان کے دل میں آئے دیکھو وہ بندہ کر کیا رہا ہے وہ تو مر گیا ہوگا. جب وہاں گئے دیکھا وہ تخت بنایا پڑا ہوا ہے گاڑیاں کھڑی ہیں نوکر چاکر کھڑے ہیں وہاں بیٹھا ہوا بادشاہ بن کے. وہ اللہ کے بندے غلام بندہ کہتا وہ بیٹھا ہے یہ کیا؟ اس نے کہا جی آپ ہی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے راستے میں 1 دو اللہ 10 گنا دیتا ہے. جب آپ نے میری دعا کی میں نے سارا تقسیم کر دیا. میں کہا ابھی 10 گنا دے گا. اس نے 10 گنا دیا. کہتا پھر وہ دیا پھر 10 گنا آ گیا. کہتا میں اب اس کے راستے میں دے رہا ہوں مجھے نہیں جا رہا. یقین کریں پچھلے مہینے کی بات ہے مجھے ایک دوست ملا اس کا کاروبار بند ہو گیا تھا جانے کا. اب وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا کر میں نے اللہ سے ایک فیصلہ کر لیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا جو مجھے آمدن ہوتی ہے نا پیسہ خرچہ نکال کے میں اس کو پیسے کے 2 حصے کر دیتا ہوں. 1 حصہ گھر میں باقی 1 حصہ بانٹ دیتا ہوں یعنی آدھا حصہ بانٹ دیتا ہوں. میں سن کے رہا ہوں یار بڑی ہمت کہتا میں دیتا ہوں. کہتا کئی خاندان میں اپنے ساتھ جوڑ لیے اللہ مجھے دے جا رہا ہے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. بچوں کے لیے دعا کیا کرو یہی خلاصہ ہے سارا.